اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق الله مولانا العظيم۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تذکرۃ الاولیاء پارٹ چوتھا ہے۔ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ توبہ کا واقعہ پچھلے جمعہ کو ہم نے سنا۔ آج آپ کی مبارک زندگی کے کچھ اور واقعات کے بارے میں سماعت کرتے ہیں۔ شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے پچھلے بیان میں چھوڑا تھا کہ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض ایک زمانے میں جو کچھ کرتے تھے ان سب کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ گئے اور اپنے صرف ظاہر کو اور دکھاوے کو نہیں سدھارا بلکہ اپنے اندر دل اور باطن کی اتنی اصلاح کی اور دل کو اتنا نورانی اور منور کیا کہ اس زمانے کے مسلمانوں کی سلطنت کے امیر حکمران امیر المومنین خلیفہ ہارون الرشید یہ ان کے پاس نصیحت اور وعظ حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اس میں ہمارے لیے یہ درس ہے، بے شک اللہ والوں کی باتوں میں بے شمار درس ہوتا ہے، جس کی جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا درس یہ ہے کہ جب ہارون الرشید کے عمل سے ہمارے لیے درس یہ ہے کہ جب ہم سچ میں اپنی زندگی کو اور اپنے دل کو بدلنا چاہیں اور جب ہم سچ میں چاہیں کہ ہم نیک بن جائیں اور جب ہم سچ میں ہماری طرف ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت ہو جائے تو اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کو واعظ کرنے کے لیے بلایا نہ جائے بلکہ خود چل کر اس کی محفل میں جایا جائے کہ تم ہمیں کچھ سکھاؤ، تب جا کر علم کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آج جو برکتیں نہیں ملتی اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ویسے تو سچے علماء اور اللہ والے ویسے بھی بہت کم ہیں، یعنی ہمیں نظر نہیں آتے، ظاہری زندگی وہ نہیں گزارتے، چھپ کے چھپاتے رہتے ہیں، لیکن
جب ان کی محفلیں سجتی ہے، جب یہ واعظ و نصیحت اور لوگوں کو جب وہ اللہ و رسول کی باتیں سکھاتے ہیں تو لوگ واعظ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن وہ خود چاہتے ہیں کہ ہم تو ان کی محفل میں نہیں جائیں گے، یہ خود چل کر ہمارے اسٹیج پر آئیں۔ اور عام طور پر میں نے جو ابھی تک دیکھا، اسٹیجوں پر پروگرام کرنے والے لوگ اکثر وہ ہوتے ہیں جو شاید ہی کسی واعظ کے محفل میں بیٹھتے ہوں۔ اتنے بڑے ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی علماء کی باتیں سننا ان کے لیے ایک چھوٹا پن لگتا ہے۔ وہ کبھی کسی محفل میں، کبھی کسی مسجد کے پروگرام میں ان کی شرکت نہیں ہوتی، وہی خود بیان رکھواتے ہیں، خود کے لیے نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ان کو سناؤ، ہم تو جیسے ہیں ویسے رہیں گے۔ تو یہی ہے نا، کتنے بیان آپ نے سنے، کتنے ہم سنتے ہیں زندگی میں، لیکن کیا کسی کو کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ آدمی جیسا ہوتا ہے ویسا ہی رہتا ہے، کیونکہ نہ وہ سننے والا وہ سنتا ہے، نہ بتانے والا بولنے والا وہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہارون الرشید امیر المومنین ہے، ساری اسلامی سلطنت کے یہ بادشاہ ہیں۔ وہ چاہتے تو ایک نہیں 1000 علماء ان کے محل میں آ جاتے، وہ چاہتے تو کئی سارے صوفیاء اولو الامر سے جو تھے، قرآن فرماتا ہے اولو الامر کی اطاعت کرو، تو ان کو آنا پڑتا۔ وہ کہتے کہ میری محفل میں آؤ، دربار لگایا ہے، میں آپ کو صوفے پہ بٹھاتا ہوں، آپ لوگوں کو بیان کریں، میں بھی سنوں گا، مسلمان بھی سنیں گے۔ تو علماء اور صوفیاء کرام کو آنا پڑتا، لیکن آپ کو چونکہ سچی طلب تھی، آپ نے کہا جب اس انسان کو دل کی صفائی چاہیے تو اللہ والوں کو بلانا نہیں چاہیے، اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے۔ جن کا دل صاف ہو، اہل اللہ ہو، اور جس کو اللہ تک پہنچنا ہے، تو یہ طلب نہ کیا جائے، کیونکہ علم کی برکتیں تب ملتی ہے جب طالب علم شاگرد استاذ کے پاس خود جائے۔ جب خود استاذ کو بلایا جاتا ہے تو وہیں سے علم کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ ہارون رشید کے عمل سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جب ہمیں سچ میں سیکھنا ہے، سچ میں ہمارے دل میں تڑپ ہے کہ ہمارے دل کو بھی اللہ تعالیٰ نورانی اور اچھا بنا دے، ہم باہر سے دکھتے ہیں اس سے کئی زیادہ اچھا ہم اندر سے نیک ہو جائیں، تو اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ خود چل کر ان اچھوں کے پاس جایا جائے، تب وہ برکتیں ملیں گی۔ ہارون رشید جب گئے تو میں نے کچھ عرض کر دیا کہ خواجہ صاحب نے آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں دی، پھر بھی یہ اور ان کے وزیر فضل برمکی یہ دونوں اندر میں گئے، آپ نے چراغ بجھا دیا اور کہ ہارون کی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ ہارون جو تھے وہ فاسق و فاجر ظالم بادشاہ نہیں تھے کہ یہ دور بھاگتے تھے، ایسے نہیں تھے، بہت ہی علماء کرام صوفیاء کرام کی بے حد تعظیم کرنے والے تھے۔ ان کا ہاتھ اچانک سے فضیل بن عیاض کے ہاتھ میں لگ گیا، آپ نے ہاتھ پکڑا حضرت خواجہ فضیل بن عیاض نے اور کہنے لگے کتنا نازک اور ملاجم سا ہاتھ ہے، کاش کہ یہ ہاتھ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب ہارون رشید یہاں گئے فضیل بن عیاض کے پاس نصیحت کے لیے، واعظ کے لیے، تقریر کے لیے، بیان کے لیے، تو اب ہمیں اس میں سے یہ سیکھنا ہے
کہ حقیقت میں واعظ و نصیحت ہوتی کیسے ہے۔ بے شمار ہمارے زمانے میں بھی ہوتی ہے، کئی سارے لوگ بڑے بڑے مقررین، کوئی تو انٹرنیشنل لیول کے ہیں، کوئی نیشنل لیول کے ہیں، بڑا بھاری بھرکم بیان ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا بیان، تو اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ آج ہم یہ اس میں سے سیکھیں گے کہ جب نصیحت، واعظ کا مطلب نصیحت ہی ہوتا ہے، جب کوئی تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ نصیحت ہی کرتا ہے، لیکن نصیحت ہونی کیسی چاہیے، کس انداز سے ہونی چاہیے اور کس لیول کی ہونی چاہیے۔ ایک طرف ایک صوفی بزرگ ہیں حضرت خواجہ فضیل بن عیاض، سامنے وقت کا حکمران، مسلمانوں کا بادشاہ، عباسی خلیفہ، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے یہ ہے ہارون رشید، رسول پاک کے چچا کی اولاد میں سے ہیں، یہ عباسی خلیفہ ہیں، جب بنو عباس حکمرانی کرتے تھے تب کے ہیں یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ سے نسبت ہے ان کو، عباسی ہیں اور مسلمانوں کے امیر المومنین بھی ہیں، سامنے ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے۔ اب پہلے تو آنے کی اجازت نہیں دی، اور وہ بادشاہ بھی کیسا کہ کہتا ہے کہ آنے کی اجازت نہیں دو گے تو میں اپنی طرف سے زبردستی آؤں گا، لیکن آپ کی آواز ضرور سنوں گا۔ آج تو شاید کسی کو کوئی دعوت دے اور نہ جائے تو یہ ہمیشہ کے لیے دعوت بند کر دے گا، کیا نہیں، پتہ نہیں کیا کیا آدمی سوچ لیتا ہے، لیکن یہ گئے۔ پھر دوسرا یہ ہوا کہ چراغ بجھا دیا، بادشاہ یہ نہیں کہتا کہ اتنا بڑا اپمان، میرے کو اندھیرے میں بٹھاتا ہے، اور کیا میری شکل اتنی بری ہے؟ کہاں کچھ بھی ہو، تو ایک دنیا کا کام کرتا ہے، دنیا دار ہے، میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ پھر بھی بیٹھے رہے۔ ہارون رشید نے پھر تیسرا کام، فضیل بن عیاض نے تیسرا یہ جملہ فرمایا، ہاتھوں کو جب ٹچ کیا کہ یہ جہنم کی آگ سے نہ جلے، اور پھر کیا کیا، حضرت خواجہ فضیل بن عیاض کھڑے ہوئے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ اب ہارون رشید اور اس کا وزیر، ایک طرف بادشاہ ہوتا ہے اور اس کا ایک وزیر اعظم، پرائم منسٹر ہوتا ہے، یہ دونوں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ نماز اور عبادت سے فارغ ہوں تو ہمیں کچھ سنائیں۔ بیٹھے ہیں مسلمان جو حکومت کرتے تھے پوری دنیا پر، اور مشرک اور کافر یوں لرزتے تھے، وہ ایسے ہی نہیں لرزتے تھے، وہ اس لیے لرزتے تھے کہ یہ حکومتیں کرنے والے بھی اللہ والوں سے ڈرتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے۔ اور آج ذلیل و خوار مسلمان ہو رہے ہیں، تو اس کی کئی وجوہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علماء اور یہ واعظ کرنے والے کو آدمی پیسوں کے اعتبار سے ناپتا ہے۔ امیر آدمی کو بہت کم ہوں گے کہ جو کسی واعظ کی محفل میں جاتے ہوں۔ بڑے بڑے شیٹھیے، بڑے بڑے امیر، مالدار آدمی کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ کسی علماء کے پاس 2 زانوں بیٹھے ہوں اور کچھ سیکھ رہے ہیں۔ وہ کہیں گے اس فقیر اور غریب کو کیا آئے گا، میں اتنا زمانے کا تجربہ کار آدمی ہوں، میں ان کو سکھاؤں گا۔ اور پھر قدر، جب آدمی کی نظر میں کسی کی قدر اور عزت ہوتی ہے تو وہ ان کی باتوں کو توجہ سے سنتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی باتیں میرے لیے نجات کا باعث ہے۔ لیکن جب کسی کی اہمیت ہی نہیں ہوگی، جیسے آپ بازار میں جا رہے ہیں، راستے میں کوئی گانڈا اور پاگل دیوانہ آدمی آپ کو ملے کہ کچھ بھی بکتا ہوا جا رہا ہے، تو کیا آپ اس کی باتوں پہ غور کریں گے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، کہ کس سے باتیں کر رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ آج یہی حال یہ لوگوں نے، امت نے علماء کا بنا دیا ہے۔
علماء طرح طرح کی اچھی اچھی ادھر کی قرآن شریف سے حدیثوں سے باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پڑتا ہے فرق، پڑتا ہے، دو چار لوگوں کو پڑتا ہے، جس کے سینوں میں دل ہے اس کو پڑتا ہے، جو سمجھتے ہیں۔ ورنہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ لوگوں کی زندگی جیسے آج سے 20 سال پہلے تھی ویسی کی ویسی ہی چلی آ رہی۔ کتنے ہی علماء بدل گئے، کتنے ہی امام بدل گئے، کتنے ہی واعظ کرنے والے بدل گئے۔ ہمیشہ عالم اور امام کو بدلنا پڑتا ہے۔ مقتدی کہتا ہے کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، میں شریعت کے مطابق بدلنے والا نہیں۔ امام کو رہنا ہے تو ہم کہتے ہیں ویسا کریں، اس کو بدلتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہی ہے نا، آپ یہی دیکھیں گے محرم میں، 12ویں شریف میں، 11ویں شریف میں ہر مرتبہ بیان کرنے والے بدلیں گے، واعظ کرنے والے بدلیں گے۔ کسی مسجد میں چلے جاؤ، 40 سال کی ہسٹری نکالو، 40 سال میں پتہ نہیں 8 10 15 20 امام بدل گئے، لیکن جو 40 سال پہلے جیسا تھا وہ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ تو اس زمانے میں مسلمان حکومتیں کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق بدلنا چاہتے تھے۔ تو جب خود اللہ رسول کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو بدلا تو اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کر دی، عزت عطا کر دی۔ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ میں اپنے گنہگار چھی، گم میں ہوا ہوئی ہیں، જેમ છે ને જેટલું આવડે ને، یعنی 40-20 سال کے بعد بھی ان کی بات وہی رہتی ہے، 20 سال کے بعد بھی ان کی باتیں وہی رہتی ہیں، ان کی طریقہ وہی رہتا ہے۔ جیسے وہ پہلے اگر نمازیں 2 پڑھتا تھا تو پھر 2 ہی پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھتا تھا تو وہ 4 ہی پڑھتا ہے، کوئی 5 پڑھتا تھا وہ 5 ہی پڑھتا ہے، کوئی جھگڑتا تھا تو وہ جھگڑتا ہی ہے، وہ اس میں کوئی چینجز نہیں۔ لیکن تو ظاہر سی بات ہے پھر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہارون رشید اور وزیر بیٹھے رہے کہ یہ فارغ ہو تو ہمیں کچھ سنائے تاکہ ہماری بھی زندگی اور آخرت کچھ سدھر جائے۔ اور آج کا حال تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اگر 2-5 منٹ زیادہ ہو گئی تو لوگ اخبار میں چھاپ دیتے ہیں، 2-4 جاسوس ہر مسجد میں رہتے ہیں تو ایسی باتیں گھمائیں گے، پھر 5 منٹ بھائی کام ہوتا ہے، 5 منٹ ہو گئے، مولانا کو تو پتہ ہی نہیں، وہ گھڑیال کے سامنے دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ کون کہتا ہے پتہ ہے؟ یہ وہ کہتا ہے جس کے گھر پہ شادی ہوتی ہے، 11 بجے نکاح کا وقت ہوتا ہے، عصر کے بعد نکاح پڑھواتا ہے۔ 5-6 گھنٹہ شادی میں لیٹ ہو جائے تو وقت نہیں برباد ہوتا، اگر مسجد میں 2 منٹ زیادہ بیٹھنا پڑے تو گھبراہٹ ہوتی ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، پسینہ آنے لگتا ہے، بہت بھوک لگتی ہے اس کو، تو پھر بربادی تو ہونی ہے، پریشانی تو ہونی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تقریر کو 5-10 منٹ زیادہ لمبانا چاہیے، وقت پر ہی پورا کرنا چاہیے، میں یہی کہتا ہوں، لیکن کبھی کوئی ایسی بات ہے کہ پوری کرنے میں 2 منٹ زیادہ ہو گئی تو اتنا گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دل میں ابھی بھی وہی گندگی اور نجاست بھری ہوئی ہے کہ اللہ کی باتیں سننے میں، اللہ کے گھر میں بیٹھنے میں ہمارے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہی آدمی جب لاک ڈاؤن کے وقت 2000 روپے کے لیے بینک میں لائن لگاتا تھا تو 5-6 گھنٹے کے لیے اس کو پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ بھائی اب سرکار کہہ رہی تو آپ نے شو کریے، ابھی حکم آئے گا ماسک پہننا ہے نہیں پہنیں گے، ہیلمٹ پہننا ہے نہیں پہنیں گے تو اتنا دنڈ، ہر کوئی امیر غریب سب برابر،
بولے سرکار نے کیا ہے بھائی کرو پڑے بھائی، یعنی ستا ہے۔ یعنی آج کے مسلمان یہ ہے کہ اللہ کو مودی اور یوگی جتنی بھی اہمیت نہیں دیتے۔ سچ بول رہا ہوں، اگر دل میں ایمان ہے تو میری باتوں پہ آپ غور کریں۔ اگر یوگی اگر پیم بن گیا، اور یہ تو اس کا باپ تو بیٹھا ہی ہے ابھی، اس کا فرمان آ جائے تو یہ چپ چاپ سے لیتا ہے۔ اور ہم بتاتے ہیں کیا میرے گھر کی باتیں بیان کرتا ہوں، میں کوئی اپنے گھر سے کچھ لے کر، میں فیملی وہ لے کر آیا ہوں قانون کہ ہمارے خاندان میں یہ ہے تو آپ بھی یہ کرو۔ میں تو اللہ کی باتیں بیان کر رہا ہوں۔ اگر بھروسہ نہیں ہے تو خود کتابیں پڑھ لے، بھروسہ نہیں ہے تو بڑے بڑے مفتیوں سے فتوے منگا لے۔ اللہ رسول کی ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن مسلمان کہتا ہے کیوں بولاؤ بولے اپرو تو کو دیو سنت سوئمبرو، تیرا نہ سننا دلیل نہیں ہے، تو کوئی نبی تھوڑی ہے، تجھ پر وحی آتی ہے نا۔ ہارون رشید بیٹھا ہوا ہے عبادت کے لیے، وہ کر رہے ہیں، بولے فری ہوں گے مجھے کچھ ڈانٹیں گے کچھ سمجھائیں گے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، آؤ بالکل نہیں چلے جو ہم کہتے ہیں ویسا سناؤ۔ یہی حال ہو گیا، رسمی چیزیں رہ گئیں، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بڑے بڑی تقریریں ہو رہی ہیں، اور لوگ ویسے کے ویسے ہی رہ رہے ہیں، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ یہ کیا ہے سب؟ کیا یہ تقریریں جا کہاں رہی ہیں؟ یہ بیان اور واعظ اثر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ایسا تو ہمارے دل کہ اللہ رسول کی باتیں ہمیں قبول نہیں۔ مسلمان کہتے ہیں برابر ہے، اپنا تینوں تھا۔ ابھی مودی یا کوئی گجرات سی ایم کچھ آرڈر کر دے تو یہ ادب بار کے کھڑا رہ جائے گا، کہیں واندھو نہیں، بیجو کہیں وہ 10 نیم بار پارے گا، سب مان لے گا۔ یعنی آپ کے سینوں میں اگر پتھر نہیں ہے اور دل رکھتے ہیں، اور دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، تو پھر سوچیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو آپ نے کس لیول پہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا وہ یوگی سے بھی گیا، مودی سے بھی گیا؟ ان کا فرمان آتا ہے، مسلمان مان لیتا ہے، کرو پڑے۔ ابھی وہ فرمان آیا تھا، گجرات میں تو نہیں آیا ہے، ممکن ہے یہاں پر بھی آ جائے، کہ دکانوں پر اس دکاندار کا نام رکھنا ہے، کیونکہ شکل سے تو پہچانے نہیں جاتے جنتی ہے کہ جہنمی۔ تو ان کی طرف سے آرڈر آ گیا، اب سب لگا رہے ہیں۔ لیکن یہ کب سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، یہ جو بیان کر رہے ہیں، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں، باپو دیکھ کر بات کرتا ہوئے پر ایک بات میں پاس تھاؤ تو بیجی بات کرو نے مارا والا آم آج تمہیں گمراہ مارو چ۔ ہارون رشید بیٹھے رہے، فضیل بن عیاض جب فارغ ہوئے، ہارون رشید نے عرض کیا وزیر اب دیکھو نصیحت ہے تو کیسی ہوتی ہے۔ آج کل نصیحتیں کہاں ہوتی ہیں، مسکا پالش ہو رہا ہے۔ تقریر کرنے والا ایسی ایسی باتیں کرے گا، لوگوں کو مسکا لگا کر لمبا موٹا کور لے کر نکل جائے گا۔ نصیحتیں تھوڑی ہے، یہ تو ویپار ہے، اور ویپاری لوگ ہی بلاتے ہیں، ویپاری ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ سچے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا وقت کے بادشاہ نے کہ مجھے کچھ نصیحت کریں۔ فضیل بن عیاض نے کہا کہ تمہارے جو دادا تھے حضرت عباس، اللہ کے رسول کے چچا ہوتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کسی کا حکمران بنا دے، مجھے کسی جگہ کا گورنر بنا دے کہ میں لوگوں کے معاملات سنبھالوں اور ان پر میرا حکم چلے اور ان کا میں دھیان رکھوں۔ تو فضیل بن عیاض یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وقت مسلمانوں کے بادشاہ سے، اور بات کس کی کر رہے ہیں؟ یہی بادشاہ کے دادا حضرت عباس کی۔ اور یہ عباس کون ہے؟ اللہ کے رسول کے سگے چچا ہے۔ اور یہ واقعہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں چچا عرض کر رہے ہیں
اللہ کے رسول سے جب یہ عرض کیا کہ مجھے حکمرانی چاہیے کہ میں کسی مسلمانوں کے معاملات سنبھالوں، وہاں پہ میری چلے گورنری ہو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں تو تم ہے، اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں، میں تمہیں اپنے نفس کی حکمرانی دے رہا ہوں، اس کا تو دھیان رکھ، لوگوں کا دھیان اور ان کی حکمرانی کے لیے مت سوچ۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ جو آدمی اپنے نفس کو نہیں سنبھال سکتا وہ چاہتا ہے کہ پوری قوم کو سنبھال لے، پھر وہ کہتا ہے بدی سمجھیے پر હવે ગુના છૂટતા જ નથી યાર، من એવું છે ને، یعنی جب جس کا من اپنے قابو میں نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ پوری قوم اس کے قابو میں آ جائے، جس کا اپنی گھر میں نہیں چلتا وہ چاہتا ہے کہ سارے لوگوں پر اس کی چلے، تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر فساد پیدا ہوگا، کیونکہ جب تمہارے بیوی بچوں نے تمہیں سردار نہیں مانا اور تم چاہتے ہو کہ سارے لوگ تمہیں سردار مان لے، تمہاری ہاں میں ہاں ملا دے، تو پھر 2 لوگ مانیں گے 10 لوگ نہیں مانیں گے، پھر فساد اور فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن اس کو کسی کو نہیں سنبھالنا، سب کو فکر ہے کہ میں سب کو، میری سب پہ چلنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں آپ کی سب پر چلے گی تبھی چلے گی جب آپ اپنے نفس کو اپنے حساب سے چلا سکو گے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر سارے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم، ویسے تو ہر کوئی مسلمان کہے گا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، وہ زیادہ تر چپ رہنے لگتا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو جب وہ اللہ سے کوئی ڈرتا ہے تو گناہ اس کے لیے قریب قریب ناممکن ہو جاتے ہیں، بالکل ناممکن تو نہیں ہوتے، وہ تو انبیاء کرام کے لیے، لیکن اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی خطا ہو بھی گئی تو وہ اتنا ڈرتا ہے کہ اس کا، آپ ایسا کہہ سکتے ہو کہ کبھی کبھی ہارٹ فیل بھی ہو جاتا ہے، جو سچ میں خوف خدا رکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں چلتا پھر اگر خوف خدا والا ہے تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اب یہ تو وہ چیز ہمارے میں تو ہے نہیں، نماز پڑھی بھی تو پتہ نہیں کس جگہ پہ پڑھی ہے، نماز میں، پوری نماز میں اللہ نہیں ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، کہ کہاں کہاں غلطی کر رہا ہے۔ اگر زیادہ ایک آیت پڑھ لی تو 10 لوگ کھڑے ہوں گے، آج باپو اجرا ودھارے پر ہی لے دو، اور اگر ایک آیت کم پڑی تو دوسرے 10 کھڑے ہو جائیں گے کہ آٹلی شورٹ تھوڑی کرائے، مارے 1 رکعت ہوئی گئی۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اب اس کے ذہن میں نہ اللہ نہ کچھ بھی نہیں، اس کو سب یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کچھ مان لیجیے کہ بیان ہم کر رہے ہیں 30 منٹ کا ہوتا ہے تو کچھ لوگ ہوں گے، یعنی جو مخلص ہے اس کو تو سب چلتا ہے، یعنی وہ تو اللہ ہی باتیں سننی ہے، اس کو تو زندگی بھر وہی کام کرنا ہے، ان کی باتیں نہیں ہے۔ لیکن یہ فسادیوں کی بات ہے، یعنی کیسا مینٹالٹی ہماری ہو گئی کہ اگر کوئی، سب مسجدوں کا الگ الگ نیم ہوتا ہے، کہیں پہ 15 منٹ بیان ہوتی ہے، کہیں پہ 30 منٹ ہوتا ہے، کبھی 45 منٹ، اس طرح سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں لوگوں کا حال کیا ہے۔ اب جہاں پہ زیادہ بیان ہوگا نا لمبا، ارے یہ مسجد میں جو ہے باپو مکتا જ નથી مائک چالو થઈ જાય بولتا جو ہے، یعنی زیادہ لمبا کرنا اس کو پسند نہیں آ رہا۔ تو ہم کہیں گے بھائی فلاں مسجد میں 15 منٹ ہی ہوتا ہے، تو اب وہ کیا کہتا ہے بتائے، ای બાપુ ને ક્યાં કઈ આવડે જ છે، કાંઈ કામ મહેનત કરવી જ નથી ને، કાંઈ કે તો માણસને ખબર પડે ને, 10-15 મિનિટ માઇકમાં આવો કરીને પાછા નમાજ પઢાવી દે। تو تیرے کو کرنا کیا ہے وہ تو پہلے فائنل کر۔ بولے میرا ایک ہی کام ہے، امام کو آٹی میں کیسے لینا، بس یہی کام رہ گیا ہے۔ یہی تو ہے، نمازوں کا اثر نہیں ہے، باتیں سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو۔ لیکن اگر دل سے سنیں، فضیل بن عیاض نے ایک آیت سنی، کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ اتنا کچھ ہونے کے بعد، میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، یہ صرف قصہ نہیں سنا رہا، کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟
اتنا سننا تھا تو یہ ڈاکو کے سردار نے توبہ کر لی. اور جب گھر پر آئے دروازہ کھٹکھٹایا تو اتنی ان کی آواز میں نرمی اور اتنا ڈھیلا پن تھا، کمزور سی آواز میں جب آپ نے پکارا تو ان کی بیوی کو لگا کہ آج کہیں مار پیٹ، اور کیونکہ ڈاکہ گیری میں تو آمنا سامنا ہوتا ہے، مار پیٹ ہوتی رہتی ہے لوٹ مار میں، تو کہاں آج فضیل زخمی ہو گئے لگتے ہیں. بیوی نے دروازہ کھولا، پوچھا کیا بات ہے، آج بہت کمزوری، کہاں پہ زخم لگا ہے؟ کیونکہ لوٹ مار کرتا ہے تو وہ ہوتا رہتا ہے. بولے آج کہاں پہ زخم لگا ہے، اور آج کیا یہ تمہارا حال کہ تمہاری آواز بھی ڈر ڈر کے سہمی سہمی سے نکل رہی ہے؟ فضیل بن عیاض نے اپنی بیوی سے کہا آج مجھے دل پہ زخم لگ گیا ہے، آج قرآن کی آیت سنی دل پہ اثر کر گئی ہے، اور میں وہ سارے گناہوں کو چھوڑ کر آیا. ایک آیت، اور یہاں پہ 20 سال نہیں پر 10 سال سے آدمی بیان سنتا ہے، 60 سال کا ہو جاتا ہے، 50 سال تک وائز سنتا ہے، بیان سنتا ہے، کیا ابھی تک آپ کو کسی کی بات چھوئی ہی نہیں؟ لوگ انفارمیشن جمع کرتے ہیں. مولانا نے آپ نے بتا وائد میں جائیے 20 ورس تھی جائیے ہاں سو حاصل گئی وہ مزہ آوے گیا کام سے، مزہ کے لیے تو جاتا ہے، کھا پی کے آ جاتا ہے. بھائی 20 سال سے سن رہا ہے، 200 بیان ہوئے یار، 200 بیان ہوئے، سننے کے لیے تو ایک جملہ کافی ہے. فضیل بن عیاض نے کیا فرمایا ہارون رشید سے، جب کہا کہ تمہارے چچا کو رسول اللہ نے نفس کی نگرانی کا حکم دیا، پھر ہارون رشید تھوڑا ڈھیلا پڑ گئے. انہوں نے کہا مجھے اور کچھ نصیحت فرمائیے. انہوں نے فرمایا کہ سنیں، عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ بنے، انہوں نے عقل مندوں کو جمع کیا اور کہا مجھ پر اتنا بھاری بوجھ پڑ گیا ہے کہ مجھ سے یہ سنبھالا نہیں جا رہا. عقل مندوں نے کہا کہ جتنی پرجا ہے اس میں بڑی عمر والوں کو اپنے باپ کی طرح سمجھنا، اپنے ہم عمر کو اپنے بھائیوں اور بیٹوں کی طرح سمجھنا، اور جو چھوٹے ہیں اس کو بیٹوں کی طرح سمجھنا، عورتیں ہیں ان کو اپنی ماں بہن اور بیٹی کی طرح سمجھنا. جب تو اس طرح سے سمجھے گا تو تجھ سے ظلم ہونا یہ لگ بھگ رک جائے گا. انہوں نے کہا کچھ اور نصیحت فرمائے، تو آپ نے کچھ اور نصیحت فرمائی، جس سے سن کر ہارون رشید بالکل بے ہوشی اور ایک دم الگ ہی کیفیت میں چلے گئے اور ایسے بالکل ڈھیلے ہو گئے. یہ ہوتی ہے نصیحتیں ایسی کہ آدمی کو قتل کر کے رکھتے. یہ کیا مسکا پالیس والی بات ہے؟ تو ان کے جو وزیر تھے فضل برمکی، انہوں نے فضیل بن عیاض سے کہا کہ آپ نے تو امیر المومنین کو قتل کر کے رکھ دیا، ایسی باتیں کی اور ایسا ڈرایا کہ جس کی وجہ سے یہ ایسے ڈر گئے کہ آج یہ بالکل فضیل بن عیاض نے کہا آپ فرعون کو جانتے ہو؟ فرعون کے وزیر کا نام کیا تھا؟ حامان تھا. کیا تھا؟ فرعون کے وزیر کا نام حامان تھا. جب ان کے وزیر نے بیچ میں بولا، فضیل بن عیاض نے کہا اے حامان خاموش ہو جا، قتل تیرے امیر کو میں نے نہیں کیا، تیرے جیسے حامان اور ان کی مالداروں کی جماعت نے قتل کیا ہوا ہے، ان کو اس دنیا داری میں لگایا ہوا ہے، میں تو نصیحت کر رہا ہوں. اب کسی بادشاہ کو فرعون کہہ دو تو کیا حال ہوگا. وہ حامان کہا اپنے وزیر کو، ہارون رشید نے کہا اپنے، بولے تجھے حامان اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے فرعون کہہ رہے ہیں. یہ لیکن ڈر گئے، رونے لگے. آخر میں کہا فضیل بن عیاض سے کہ کیا آپ پر کسی کا قرضہ ہے؟ کچھ کام ہو، جیسے آج لوگ ہیں کام ہو تو بولے کچھ قرضہ ہے. فضیل بن عیاض نے کہا قرضہ تو ہے لیکن اللہ کا ہے، اور وہ صرف میں عبادت کر کے ہی مجھے ہی اتارنا پڑتا ہے. بولے یہ والے نہیں، دنیا پر کسی کا قرضہ ہے؟ بولے مجھے اللہ نے نعمتیں ہی اتنی دی ہے کہ قرضہ لینے کی ضرورت ہی نہیں آتی، اللہ کی نعمتوں میں رچے بسے رہتے ہیں، کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. اب ہارون رشید نے کہا اب اس کا کیسا احسان. انہوں نے 1000 دینار نکالے
اور فضیل بن عیاض کی بارگاہ میں پیش کیے کہ لیجئے 1000 سونے کے سکے قبول فرمائے۔ فضیل بن عیاض نے کہا میری واعظ و نصیحت کا تو نے بالکل کچھ فائدہ ہی حاصل نہیں کیا، میں تجھے دنیا سے نکالنے کی کر رہا ہوں، تو مجھے دنیا میں ڈالنے کی کر رہا ہے، میں تجھے دنیا کی محبت تیرے دل سے نکال رہا ہوں، آخرت کی طرف بلا رہا ہوں، اور تو خود مجھے اس گڑھے میں ڈال رہا ہے کہ میرے سامنے دنیا پیش کر رہا ہے، لے جا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ فضیل بن عیاض نکلے، اپنے وزیر سے کہنے لگے یہ وہی شخص ہے جیسے درویش و فقیر کی مجھے تلاش تھی، یہ سچا اللہ والا ہے، یہ نوٹنکی نہیں کرتا، لوگوں کے مال بٹورنے کے لیے صوفی پرواد نہیں کر رہا ہے۔ تو باتیں سمجھ میں آئی؟ تو نصیحت ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والے کی حالت ایسی ہو جائے کہ کاٹو تو خون نہ نکلے، تقریر ایسی ہوتی ہے کہ آدمی مطلب اتنا وہ ہو جائے کہ ایسا مجھ میں برائیاں ہیں کہ میں اگر زمین پھٹے تو سما جاؤں، لیکن سما جاؤں گا تو پھر اللہ کو کیا جواب دوں گا، لہذا مجھے اچھے عمل کر لینے چاہیے۔ بیان و نصیحت وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دے، دلوں کو بدل کے رکھ دے۔ صرف چلا چلی کرنے اور اس کو وقت سے ساتھ کمپیر نہیں کیا جاتا کہ کس نے آدھا گھنٹہ بولا، کسی نے 2 گھنٹہ بولا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ بولا کیا ہے، کیسا بولا ہے۔ کبھی کبھی 5 منٹ کا بیان لوگوں کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی 5 گھنٹے کی کانفرنس کچھ بھی اثر نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اولیاء کی سچی محبت اور پیروی نصیب فرمائے، اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔